آپ کے اپنے نمائندے جو ہیں وہ اپنے خطے کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ سرائیکی بیلٹ کو گرچہ تو کافی نامور لیڈرز ملے ماضی میں اور ابھی بھی موجود ہیں۔ گیلانی صاحب جو ہیں بڑے ہی قداور شخصیت ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کا طوطی بولتا تھا اپنے پی ٹی آئی کے دور میں، لیکن سرائیکی کے لوگوں کو اس چیز کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر ان کے جو نمائندے اپنے دور میں کچھ کر سکتے ہیں اور وہ اگر کرنا چاہتے تو سرائیکی صوبے کو بنے ہوئے آج کم از کم 10 سال ہونے چاہیے تھے یا 12 سال، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کشمیر کے لوگوں نے اپنے حق کی اصول کے لیے پوری قوم کو بتا دیا کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ 55 روپے لگ بھگ کاسٹ پڑتی ہے ہمیں پر یونٹ وابڈا کی، وہاں اب 3 روپے میں، یعنی حکومت کو جو ہے 3 روپے میں نہیں پڑتی ہے، حکومت کو زیادہ سے زیادہ اگر کاسٹ دینی پڑتی ہے تو وہ 35-34 روپے لگ جاتے ہیں ان کے، لیکن وہ سبسیڈائز ریٹ ان کے 3 روپے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کشمیری اٹھے اور انہوں نے تمام سیاستدانوں کو بھی مسترد کر دیا، انہوں نے اس نظام کو بھی لات مار دی۔ سرائیکی کے لوگ جو ہے نا اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دھرتی پہ خود اپنا ان کا ہی اختیار ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو جاگنا ہوگا۔ یہ ان امیدوں پہ کہ کوئی لیڈر آئے گا اور کوئی لیڈر جو ہے وہ آپ کے جذبات کے، آپ کی امنگوں کا ترجمان بنے گا، اگر بننا ہوتا تو کافی عرصہ گزر گیا۔ اور ملتان کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کسی کا احسان نہیں ہوگا۔ ہر پاکستان میں نئے صوبے بننے کی ضرورت ہے، لیکن چند ایک بہت ہی کم، اور اس میں اگر کوئی بننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایک سرائیکی کے لوگوں کی وجہ سے سرائیکی صوبے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بلوچستان میں بہت بڑا صوبہ ہے اور وہاں پشتون اور بلوچ دو آئیڈینٹیٹیز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی اگر یونٹ تقسیم ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، تو لہٰذا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیریوں کی طرح اگر آپ اٹھیں گے اپنے حق کے لیے، اپنا صوبہ لے لو، اپنی حکمرانی خود کرو۔ یہ جو آج آپ کے مسئلے مسائل ہیں، یعنی ملتان بہت دور پڑتا ہے۔ میں لودر آیا ہوں، کل مذاق میں عبد الرحمن کانجو صاحب کو بتا رہا تھا، ان کی والدہ کا چیلم تھا، تو میں نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسلام آباد سے آنے والا آدمی جو ہے وہ سفر حج پہ آیا ہو، یعنی اتنا لمبا پڑتا ہے۔ لاہور جائیں، عبدالحکیم سے نکلیں، پھر میں نے تو لودرا پہلی دفعہ دیکھا، ملتان تو خیر کئی دفعہ آیا ہوں۔ دوسری بات جو ہے ایران عراق، ایران اور جو جنگ ہے خطے میں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت سارے چہرے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جو ابھی تک تو انہوں نے مصلحتوں کا روپ دھارا ہوا تھا، بتاتے تھے، امت مسلمہ کی گردان کرتے تھے۔ ہم نے بھی سنا تھا بچپن سے کہ یہ ایک امت مسلمہ ہوتی ہے، میرا خیال ہے ہوا کرتی تھی، کوئی امت مسلمہ نہیں ہے، اپنی مفادات ہیں۔ اگر امت مسلمہ ہوتی تو آج ایران تنفات ہونا ہوتا، حتیٰ کہ ہم پڑوسی ہونے کے باوجود بھی پانی تک نہیں دے سکتے ہیں، بارڈرز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کون سا کلمہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ اپنے مظلوم کو چھوڑا ہوا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑا ہوا ہے، اور ٹرمپ جو ہے جو فتح کی شادیاں بجا رہا ہے، کہتا کیا ہے؟ بڑے دھڑلے سے اور بے شرمی سے کہتا ہے کہ ہم نے قیادت کو مار دیا۔ یہ عالمی بین الاقوامی قانون میں یہ جنگی جرائم ہیں۔ آپ نے سویلین کو مارا، بچوں کو مارا، اسپتالوں میں مریضوں کو مارا۔ اور ایک چیز پہ میں قدر اطمینان کا اظہار کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ جو نظام ہے ہمارا اس میں تو امریکہ کے آگے جو ہیں وہ ٹیل ہلانے کی ضرورت ہوا نہیں کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر پاکستانی جو ہیں، اور آپ کو میں بتا دوں یہ پاکستانیوں کا خوف ہے، ورنہ حکومت نے کب کے جو ہیں
پاکستان کے مفادات کا سودا کر چکے ہوتے. یہ آپ کا خوف ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت نے تھوڑا سا بھی جھکاؤ دکھا دیا امریکہ کے حق میں تو پاکستانیوں نے پھر ان کے ساتھ انصافی کرنا ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی کابینہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور عمران خان کا جو ویژن تھا وہ یہ ویژن کبھی نہیں تھا کہ اب وزراء کے بھرتی کے جو ہیں کروڑوں لیے جا رہے ہیں. یعنی وزیر جو ہیں وہ پیسوں پہ لگیں گے تو پھر وہ آگے جا کے پبلک سروس کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورننس کے نام پہ جو ہو رہا ہے وہ نہ عمران خان کا ویژن ہو سکتا ہے. البتہ عمران خان نے اپنے معاملات جن لوگوں کو دیے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اس میس کے ذمہ دار ہیں. کرپشن جو ہے وہ اگر آج کل کسی ایک صوبے میں ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا ہے جو بالکل سر فہرست ہے. کوئی ایک وہاں پہ کرپشن یا پیسے بنانے کے چکر میں سوچا یہ جاتا ہے کہ کیا ایسا منصوبہ بنایا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ کمیشن مل سکے. اور یہ کل جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر کیا ہے کہ جی ملاکنڈ سے اور کرک سے اور فلاں سے کسی سے 10 کروڑ لیے گئے، کسی سے 20 کروڑ لیے گئے. اور چونکہ میں خود خیبر پختونخوا سے ہوں، ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ میرے روابط ہیں، تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ان خبروں میں یہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے. کیا پڑی ہے ہمیں کہ ہم اپنی حکومت میں 6 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور 32 محکمے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے. اور اب جب ایکسپینشن کی بات آئی، ایکسپینشن پہ جب ہوتی ہے کابینہ بنتی ہیں تو لوگ اہل لوگوں کو لیتے ہیں، ایکسپرٹس کو لیتے ہیں، اپنے پیشے میں جو ہے مستند جو نام ہوتے ہیں. یہاں پہ پی ٹی آئی میں یہ سلسلہ نہیں ہے. وہاں جو جلدی مل گیا اس کی لاٹری کھل جاتی ہے. اور میرا خیال ہے عنقریب جب بھی یہ الف برداری ہوگی تو قوم دیکھے گی کہ کرپشن جو ہے ایک نئے پیک پہ پہنچ گئی ہے جہاں وزیر پیسوں پہ بھرتی ہو کے کابینوں میں بیٹھ جاتے. کوئی سوال ہے؟ دیکھیے خان صاحب کا فیوچر جو ہے نا، وہ خان صاحب انہی حالات سے 2-4 ہیں جس طرح مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں تغلق کے دور میں، جب اس کی پارٹی کچھ نہیں کر پا رہی تھی وہ بے بس تھے اور جیل میں تھے. خان آج کل بے بس ہے، اس کی پارٹی کچھ نہیں کر پا رہی ہے. کوئی مستقبل میں مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ خان کے لیے آسانیاں. اور اس کی وجہ یہ ہے، ماضی میں ہم نے 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات ہمیشہ اس وقت ہوئے جب ہم سڑکوں پہ ہوتے. لہذا پی ٹی آئی جب تک سڑکوں پہ نہیں نکلے گی، اور سڑکوں پہ نکلنے کا اس کا دور ختم ہو چکا ہے. یہ اپنی پبلک میں ماس سپورٹ جو ہے ہو چکی ہے. اور اگر لیڈرشپ جو ہیں ابھی بھی انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ جو پارٹی ہے یہ دم توڑ جائے گی. یہ 9 مئی کے بعد تو نہ دم توڑ پائی، لیکن ابھی جو ہے آپس کی ریشہ دوانیاں، یہ بدعنوانیاں، یہ اقربا پروریاں، اور یہ جو وراثت کے دعوے دار سامنے آ گئے ہیں، ان کے ان اعمال کے بلبوتے پہ اس پارٹی کو غریب ہونے میں کمی دیکھ لگی. دیکھیں حکومت جو ہے وہ حکومت تو نہیں ہے، قبضہ مافیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. قبضہ مافیا ہے، انہوں نے زبردستی حکومت پہ قبضہ. دیکھیں یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں الیکشن چوری ہو گئے. یعنی الیکشن کس طرح چوری ہو سکتے ہیں؟ اور یہ اگر کسی آئین کے ساتھ کوئی غداری ہو سکتی ہے تو اس سے بڑی غداری کوئی ہے ہی نہیں. اور جن لوگوں نے یہ غداری کی ہے وہ بھاشن دیتے ہیں ملک کی وفاداری کے. تو لہٰذا یہ حکومت ہے، یہ دیکھیں یہ جو ملے ہوئے ہیں نا، یہ مصلحتوں کے تحت ملے ہوئے ہیں. سب نے شارٹ ٹرم ٹارگیٹ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے
اقتدار کرنا ہے اور اقتدار کے بل بوتے پہ اپنے آپ کو دوام دینا ہے مالی طور پہ. تو لہٰذا ہاں البتہ کبھی پاکستانی جاگ گئے, کبھی پاکستانیوں کو احساس ہو گیا مظلوم بھی ہے اور منقسم بھی ہے. تو ظالم جو یعنی کمپنی یہی چلے گی. ہاں جی کمپنی یہی چلے گی. فی الحال تو انہوں نے عدلیہ کو قابو کیا ہوا ہے, لیکن اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے, رونے کی بات ہے. ہماری عدلیہ جس میں میں نے خود 35 سال اس پیشے میں گزارے, لیکن جب ہم کسی بڑی بڑی عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے کمزور نکلیں گے, کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو لہذا عدلیہ جہاں انصاف مفقود ہو جائے نا, تو وہاں پھر ظالم کا اور طاقتور کا توتی ہوتا ہے. خان جو ہیں اس کی امید یا عوام پاکستان سے تھی, اور پاکستان کے عوام جو ہیں باقی سارے کاموں میں طاق ہے, لیکن حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں, ظالم کے آگے کھڑے ہونے میں اور جبر سے ڈٹ جانے کے لیے وہ حوصلہ جو ہیں. اب ایرانیوں کو دیکھیں نا, کیا قوم ہے, پوری دنیا اکٹھے ہیں, 40-50 سال سے ان کا بائیکاٹ ہے. نہ یہ اپنا پیٹرول بیچ سکتے ہیں, نہ اپنا سریہ بیچ سکتے ہیں, نہ دوائیاں بیچ سکتے ہیں. آج بھی ایران کا انفراسٹرکچر دیکھ لے, ایران کے ڈرونز دیکھ لے, ایران کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں, اور کس جرت کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کے سامنے یہ امریکہ اور اسرائیل اور وہ تمام کوفی عرب طاقتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. لیکن ہار نہیں مان رہے. 18 پوائنٹ دیے نا ٹرمپ نے, انہوں نے کہا ہمیں قبول نہیں ہے. ان کا لیڈر مر گیا, شہید ہو گیا, آیت اللہ روح اللہ خمینائی. ان کے تمام لیڈرشپ جو ہیں ان کو طاق کے انہوں نے نشانہ بنایا. لیکن کیا قوم ہے, عجیب مطلب ہے. وہ کہتے ہیں ہم روئے زمین سے میٹھی کیوں نہ جائیں, لیکن جو حسین علیہ السلام کا جو ہم نے راستہ لیا ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر ایمان کی ہم نے کوئی تھوڑی بہت رمق دیکھنی ہے نا, تو آپ کو ایرانیوں میں نظر آئے گی کہ باقی جو دنیا ہے جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں, یہ نام کی امت مسلمہ ہیں. باقی جب پاکستان اس وقت سفارتی لحاظ سے اپنے روٹ پر ہے کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور ایران اور سعودی عرب اور روس اور چائنا اور دیگر ممالک کا مل کر اس جنگ کو رکوانے کے لیے برتری کردار ادا کر رہا ہے, دوسری طرف پاکستان میں ایک سوشل میڈیا پر پاک افواج اور پاکستان کے خلاف انتہائی منفی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. اس حوالے سے اور سیز فائر پلان میں پاکستان کو پلے کرے گا. دیکھیے آپ کو ایک بات میں بتا دوں, ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں نہ کہیں کسی کا کندھا مل جاتا ہے. اچھا پاکستان کی قسمت دیکھیں اچھی ہے یا ہماری قسمت اچھی ہے کہ اس دفعہ انڈیا کو ہرا کے ہی یہ کندھا ملا ہے. تو لہذا پاکستان کی اگر موجودہ دنیا میں تھوڑی بہت قیمت اور ویلیو بنی ہے تو وہ پاک انڈیا وار تھی, جس میں پاکستان کو بادی نگر میں بڑی اعلیٰ کامیابی ملی ہے. اگر یہ جنگ میں یہ کامیابی نہ ہوتی تو یہ جو تاحیات لوگوں کو جو ہیں یہ استثناء ملے, فیلڈ مارشل بنے, یہ کامیابی تھی. تو اگر یہ نہ ملتی نا, اس کو مائنس کریں, تو پھر تو کچھ نہیں تھا. الیکشن لوٹے گئے تھے اور لوگوں کے گھروں میں گھسے ہوئے تھے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی, اس کی کامیابی کے بل بوتے پہ پاکستان کو بین الاقوامی دنیا میں تھوڑا مقام ملا. اور ایک منٹ وہ میں بات کرتا ہوں. تو لہٰذا ابھی جو پاکستان نے پیکٹ کیا سعودی عرب کے ساتھ, مجھے خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ پلان ہوئی تھی اس ایگریمنٹ سے پہلے, اور پاکستان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ کرے گا اور پھر پیکٹ سے مجبور ہو کے وہ ایران کے خلاف کودے گا. یہ ایک شاباشی ملتی ہے موجودہ پالیسی سازوں کو کہ انہوں نے پاکستان کو اس جنگ میں جھونکا نہیں ہے, ورنہ اس ایگریمنٹ کے تحت ہم پابند ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے بھیجے گئے کوئی بھی میزائل یا کوئی بھی ڈرون جو ہے وہ حملہ تصور ہوتا ہے, اور پاکستان اس کے تحت ایران پہ حملہ کرنے کا جو ہے پابند تھا. لیکن یہ ہے کہ اچھی سوچ کی ہے. خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے کیا سوال ہے؟
دیکھیے یہ غلط فہمی آپ لوگ پھیلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب نے بات کی، مجھے افسوس ہے. دیکھیے آپ نے قاسم کی پوری ٹاک سنی ہوگی، اس نے یہ نہیں کہا ہے. وہ کوئی ایک اور ڈاکٹر قاسم تھے جو ساتھ میں تھے، اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ سٹیٹس جو ہیں یہ ریویو ہونا چاہیے. کوئی بھی پاکستانی چاہے خان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے مفادات کے حوالے سے یہ آپ کا سٹیٹس اگر ریویو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا ہوگا. ویسے ہی ہماری جو ایکسپورٹ ہیں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر آپ کا سٹیٹس آپ کو یہ ملا ہوتا ہے تو آپ کو ڈیوٹیز کی مد میں چھوٹ ملتی ہے. تو لہذا یہ چھوٹ کیوں لی جائے؟ ہماری معیشت ویسی ہی دیگر گوں ہے. خان کے بیٹوں کو یہ بیان غلط جو ہے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، وہ قاسم کا بیان نہیں ہے. اور جتنے پروپیگنڈا میڈیا پہ ہو رہا ہے، آج میں مجیب الرحمان شامی کو سن رہا تھا، یعنی کتنے پائے کا یہ صحافی ہیں، اور ہم شاید پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ صحافت میں، لیکن میڈیا پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور بڑے دھڑلے سے تو کے حساب سے جھوٹ بول رہا تھا کہ جی خان کے بیٹے نے یہ کیا ہوا. اللہ کو خوف کرے، خان کے بیٹے نے کدھر یہ بات کی؟ اچھا سر، جب تحریک انصاف جی میں آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے؟ آپ کیا سرفی پارٹی؟ یہ پارٹیوں سے الیکشن لڑنے کا دور تو گزر گیا. کون سی پارٹی اور الیکشن تو نہیں ہے جناب علی، وہ تو 47 میں پڑی ہوئی ہے. کس کو کون سی پارٹی الیکشن میں جائے گی؟ تحریک انصاف جب پلیٹ فارم بھائی، یہ میں نے بننے کے لیے آپ کو ووٹ درکار نہیں ہے، آپ کو فارم 47 درکار ہے، اس کا بندوبست کرنا ہوگا. اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا پھر آپ ان میں مل جائیں یا پھر آپ ان کو پیسے دے دیں. تحریک انصاف جب بالکل دب چکی تھی، اس وقت آپ نکلے اور آپ نے پورے ملک میں عوام کو جگایا اور تحریک انصاف کو دوبارہ اکٹھا کیا. اس کے بعد آپ کے جو ہے نا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو بالکل فارغ کر دیا گیا. اس کے بعد علی امین گڈا پور نے کچھ نہ کچھ جدوجہد کی اور اس نے خان کی رہائی کے لیے کافی کوششیں کی، ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو بھی لوگ خان صاحب کی رہائی کی بھی کوشش کرتے ہیں ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیے میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے. ہر اس آدمی کو توڑا جاتا ہے، خان سے علیحدہ کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے جو تھوڑی بہت خان کے لیے ممد و معاون ثابت ہو. 8 فروری تک جب تک یہ لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، گم تھے، یہ لیڈرشپ جو آج کل باہر جو ہیں مٹک کے پھر رہی ہے اور انقلاب کے نعرے لگا رہی ہیں، کمبخت ٹیلی فون پر اپنے حلقوں میں بلاوے پر نہیں آیا کرتے تھے جب میں ان کے حلقوں میں کمپین کے لیے جاتا تھا. اور 8 فروری کے بعد جو ہی باہر نکلے، معاملات ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیے. خان جو ہے اس کے پاس لمیٹڈ فیڈ بیک ہیں، سارا دار و مدار اس کا جو ہے وہ ڈان اخبار پہ ہے، اس کی رسائی ہے ڈان اخبار تک، نہ سوشل میڈیا تک ان کی رسائی ہے. پھر جو جیل کا عملہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ بات کبھی میں نے کی نہیں ہے، لیکن جو جیل کا عملہ ہے کچھ لوگ ایسے جان بوجھ کر ان کے قریب کر دیے جاتے ہیں. خان کو یہ باور کرایا جاتا ہے جیسے وہ شخص خان کا بہت ہی زیادہ چھانے والا ہے. یہ میں نے دیکھے ہیں جیل کے عملے کے اسسٹنٹ سپرڈنٹ وغیرہ، وہ خان کے اتنے قریب کر دیے جاتے تھے اور پھر جو ہے ان لوگوں کے ذریعے خان کے کان بھرے جاتے ہیں. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ 11 اپریل 2024 سے اسٹیبلشمنٹ کو پیاری ہو چکی ہے. جو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ لیڈر، یہ سہیل افریدی، یہ الراجہ، یہ علیمہ خان، یہ کوئی احتجاج کریں گے. 1.5 سال سے میں چیخ رہا ہوں کوئی لائے عمل تو دے دے. یعنی آج تک انہوں نے 1.5 سال میں کوئی لائے عمل ہی نہیں کیا، تو یہ خاک احتجاج کریں گے. ان کی روزی روٹی تب تک ہے باہر سوشل میڈیا والوں کی کہ جب تک خان اندر ہے، یوٹیوب والے جو ہیں وہ ڈالر کماتے رہیں گے. ادھر پاکستان میں خیبر پختونخوا جو ہیں وہ اب سونے کی کان ان کے لیے بن چکی ہے. دیکھیے میں تو
یہ جرت نہیں کر سکتا ہوں کہ ان کی سوچ کو کویسچن کروں، میں آپ کو عرض کروں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ماضی میں آپ دیکھیں نا، جہانگیر ترین نے خان کے ساتھ نہیں کی تھی نا، جہاز بھر بھر کے لاتا تھا لوگوں کے اس کی پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے۔ آج جہانگیر ترین کا کیا اثر ہوا؟ اس کی بیٹی کا اس کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت میں پرچے بنے۔ حلیم خان ایک مضبوط آدمی ہے، اگر پی ٹی آئی اس کو اس دور میں سپورٹ کرتی یا وزیر اعلیٰ بناتی، یہ ٹف ٹائم دے سکتا تھا شریفوں کو لاہور میں، پنجاب میں۔ حلیم خان اپنے پی ٹی آئی کے دور میں وہ اس کی بیٹی جو ہیں وہ جیلوں میں گئے، جیلی ان پہ کیسز بنائے گئے، اور پھر وہ بری بھی پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے۔ میں آپ کو نام گنواتا ہوں نا، جس آدمی نے خان کے لیے دل کھول کے اپنی جان، اپنی دولت، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، ان کے آپ اشر دیکھ لینا۔ یعنی یہ ان لوگوں کو کوئی ضرورت تھی پی ٹی آئی کی؟ یہ ارب پتی گرب پتی لوگ ہیں، ان کو کیا پڑی تھی؟ اپنے آج بھی میرا خیال ہے علیم خان جو ہے وہ شوکت خانم کو چندے دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، کون دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس دور میں پی ٹی آئی کے پاس یہ آئے، پی ٹی آئی ان سے مستفید ہوئی ہے، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے نا خان نے بزدار کو تو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ حلیم خان کیوں مس فٹ تھا؟ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ خان کانوں کے کچے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ شاید ہمیں ماننا ہوگا، کیونکہ ابھی میں بہت قریب سے میں نے خان کو دیکھا ہے۔ جیل کے اندر طریقہ واردات یہ ہوتی تھی، میں چشمدید رہا ہوں، خان سے کوئی فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو ایک حضرت آ کے خان کے کان میں بات ڈال دیتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ بات کرتے ہوئے کوئی دوسرا جو ہے اس کو بنک نہ پڑے، دوسرا آ کے وہی بات دوسرے انداز میں کر کے اس کی تائید کر دے دیتا، تیسرا آ کے جناب علی کٹ مار دیتا تھا۔ یہ پی ٹی آئی کے فیصلے ہمیشہ سے، یہ جو آپ دیکھیں نا، دیکھیں پی ٹی آئی میں دو چیزوں نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے۔ ایک، خان کبھی بھی کسی ایک فیصلے پہ بھی نہیں ڈرتا ہے، ہر فیصلہ آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ یہ ایک فیصلہ ہے، علی امین وزیر اعلیٰ بنے تو علی امین کو ہٹا دیا۔ میں اپنی مثال دوں، مجھے خان نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے نامزد کیا، 2 ماہ کے بعد مجھے ہٹا دیا شیخ وقاص کو، پھر شیخ وقاص ابھی بنی ہی نہیں تھے کہ جنید اکبر خان کو، پھر جنید اکبر خان نے جب چارج لے ہی لیا کہ علیمہ خان پیچھے پڑ گئی کہ نہیں یہ کیوں ہے۔ پارٹی اس طرح تو نہیں چلتی ہے، کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو اپنے منصب، اپنے آفس یا ٹینیور کمپلیٹ کرنے کا کوئی یقین نہیں۔ آپ کی قسمت، آپ کی سیاسی تگ و دو، جدوجہد، آپ کی سیاسی سفر وہ چغل خوریوں پہ بیس کرتا ہے۔ کسی نے تھوڑی چغل خوری کر دی، آپ جناب علی بڑھ گئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات کا جواب دے دیں، یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں پی پی، نون، پی ٹی آئی، ساری عوام کو اویئرنیس ہے یہ سب فلاپ ہو گیا ویسے۔ اب کوئی نئی پارٹی ایسی آنی چاہیے نیوٹرل، جنہوں نے پہلے کبھی حکومت میں حصہ نہ لیا، یا تو یہ ہو یا پھر ڈائریکٹ فوج آ جائے تو پھر ہی یہ ملک کچھ بچت۔ دیکھیں فوج تو کئی دفعہ آئی، اور انڈائریکٹلی 76 سال سے فوج ہی ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی حکومت عوام کی اب آنی چاہیے، تو وہ کوئی نئی پارٹی آنی چاہیے۔ وہ نئی پارٹی ہے، نون کو لائیں گے، پی پی کو لائیں گے، پی ٹی آئی کو لائیں گے، جس دن یہ دن تو آلریڈی کرپٹ لوگ ہیں، نہ خان صاحب سے سنبھالی گئی، نہ ان نون سے کبھی سنبھالی گئی۔ دیکھیے میں اس میں سیاستدانوں کو دوشی نہیں ٹھہراتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ نے کبھی سیاستدانوں کو پنپنے، پھل پھولنے، جڑے گیری کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ ہمیشہ سے ہماری سیاست میں ہوتا آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی فلاح کا سوچتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ پاکستان ترقی تبھی کر سکتا ہے جب جرنیل، جج،
पार्लियामेंटेरियन, सियासतदान सब कानून के ताबे हो। यहाँ पे 8 फरवरी को जो मैंडेट अवाम ने दिया, उसका जो हशर किया हुकूमत ने किया, रियासत ने किया। रियासत इस तरह होती है और कोई सजा का खौफ ही नहीं है किसी को। मुशर्रफ ने आके देखिए, लोगों को अगर यहाँ आज DIG मुल्तान को आप डिसमिस कर दें नौकरी से, तो उसके पास कानूनी चाराजोई है कि वो जाएगा अदालत जाएगा कि जी मुझे गलत इन्होंने हटा दिया है। मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने बर्खास्त किया, मुशर्रफ को जाना चाहिए था अदालत। मुशर्रफ ने कहा तू कौन होता है बर्खास्त करने वाला, मैं तुम्हें बर्खास्त करता हूं, क्योंकि उसके पास गन थी, उसके पास ताकत थी। जिस मुल्क में, जिस धरती पे, जिस सरजमीन पे कानून की हुक्मरानी न हो, लोगों को कानून का खौफ नहीं है, अपने नेब बनाई है, एक टिटुलर, एक स्टूज बना हुआ है, पट्टू इदारा है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलता है, सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। फिर अदलिया ने हमेशा डिक्टेटरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ये आपका निज़ाम है, गंदा, सड़ा, बोसीदा, और इसकी वजह से ना हमारी मईशत पनप रही है, ना हमारा इंटरनेशनल वक़ार बन रहा है। और ये तभी मुमकिन है कि ये सारी पार्टियां ठीक हैं, सारी पार्टियां ठीक है, इन पार्टियों को काम करने दिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट अपने काम से काम रखे जो उनका है, फौज का। ये अगर सियासत से जिस दिन बाज आ गई, पाकिस्तान ताकतवर भी बनेगा, मईशत भी पली फूलेगी। ये हुक्मरानी का हक जो है ये अवाम तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हम पार्लियामान में बैठे हैं, बिल आ जाता है, पता चलता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि बिल बनाया किसने, ना हम रीड करते हैं, ना हमें टाइम दिया जाता है, और जनाब पाकिस्तान के लिए कानून बन जाए। 28वीं आईनी तरमीम पे तो MQM का तकाजा है। अब ये भी एक अलमिया है, मैं आपको बता दूं, पूरी MQM जो ऐवान में बैठी है सारी फॉर्म 47 पे आई है, और सब ने 5-6 हज़ार वोट लिए हुए हैं। आगे से ऐवान में खड़े होकर कानून की हुक्मरानी की बात भी करते हैं। 17 हमारी ये PTI की सीटें थी, कराची में मैंने कैंपेन की थी, और सबको बुरी तरह शिकस्त हुई है। सब आए हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें दुनिया में आपको किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलेगी। तो न डलवाएं। नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ ना, ये तो मैं कहता आया हूँ, मैं खुद सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो स्कूटीज़ हैं, मैं आपको बता दूं मैंने खुद घर में रखी हुई हैं। यानी पहले मैं मोटरसाइकिल पे जो शार्ट किसी को भेजना होता था तो घर में पेट्रोल का मोटरसाइकिल था, लेकिन काफ़ी अर्सा पहले मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लिए अपने मुलाजिमीन के लिए। हमें साइकिल पे आना होगा। पाकिस्तान में मसला ये है कि जिसके मोटरसाइकिल की औकात है उसने गाड़ी ख़रीदी है। बैंकों ने बड़ा आसान कर दिया है, पूरे मुल्क को गाड़ियों पे डाल दिया है कि आए जी किस्तों पे गाड़ियाँ ले। ये आप सड़कें देखें ना, यानी सड़कों पे इतनी बेहंगम ट्रैफिक क्यों है? आपको पता है, आप अगर UK में गाड़ी रखते हैं तो आप जब मुल्तान में कहीं पार्क करेंगे ना, आपको परवाह ही नहीं है, 30 दिन आपकी गाड़ी पार्क करे, 1 रुपये आप नहीं देते हैं। लेकिन UK में या यूरोप में कहीं पर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप घंटों के हिसाब से पैसे देते हैं। मैं 2009 में पर डे उस वक़्त 10 पाउंड दिया करता था, जो आज के हिसाब से कोई 4,000-5,000 रुपये हैं। अगर मैं 5,000 पार्किंग के दूँ, महीने के 1.5 लाख हो गए। फिर 6 माह की मैं शशमाई फीस देता हूँ, वो भी कोई 600 पाउंड हुआ करती थी। फिर इंश्योरेंस 2 से 3,000 पाउंड हुआ करती थी। यहाँ न किसी को इंश्योरेंस लेनी है, न शशमाई फीस है, न पार्किंग फीस है। गाड़ी ले ली और जनाब चलाना शुरू कर दिया। सर, उधर आपको सड़कें भी तो कैसी कारपेटेड मिलती थी, इधर जरा बाहर निकल के देखें, एक खड्डा 10-10 साल से पड़ा है, सारे पॉलिटिशियन उधर से गुजर रहे हैं। एक मिनट एस्टैब्लिशमेंट ने ये तो नहीं सियासतदानों को सर, ये पे बैच ना लगवाएं। मैं मेरी आप गुजारिश सुने ना, कारपेटेड सड़कें खाक बनेंगी। 1000 गाड़ियां जहां जरूरत है वहां पे लाखों गाड़ियां हैं। और आपके ट्रक, ये वेट मशीन जो है, ये कोई कानून ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा है। और बाकी जब आपके जुस्से के हिसाब से गाड़ियां फिरेंगी सड़कों पे, तो फिर सड़कों ने तो बैठ नहीं है। मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। मैं आप सबका